بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مبارک مہینہ ذی الحجہ آنے والا ہے، بلکہ آ ہی گیا، اور اس ذی الحجہ کا پہلا جو عشرہ ہے اس میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں ذکر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر احادیث میں ارشاد فرمایا۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اور یہ روایت سنن ابی داود کی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوسرے ایام کا کوئی عمل عشر ذی الحجہ یعنی یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک کے دوران نیک عمل سے بڑھ کر پسندیدہ نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا یہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، ہاں، جو شخص جان اور مال لے کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نکلا، اللہ جل شانہ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا، سب کچھ یعنی مال جان سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، بے شک یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ ایک اور روایت میں ان ایام میں روزہ رکھنا، ان ایام کی راتوں میں عبادت کرنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ سنن ترمذی کی ہے۔ فرمایا، نبی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عشر ذی الحجہ کا ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر کر دیا، اور ان راتوں میں سے ایک رات میں بھی اگر عبادت کی توفیق ہو گئی تو وہ اس طرح ہے جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کر لی ہو۔ مبارک مہینہ ہے، اللہ توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ پھر ایسے ہی عشر ذی الحجہ کے محبوب اعمال کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت الترغیب والترہیب کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا عشرہ ذی الحجہ میں محبوب ہے، پس اس میں تحلیل و تکبیر اور اللہ جل شانہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اس عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہے، اور اعمال ان دنوں میں 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ حرص نصیب فرمائے، اللہ جل شانہ عمن والو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر فرمایا، صحابہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور الترغیب و ترہیب المنذری والے وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین فرمایا کرتے کہ اس عشر ذی الحجہ کا ایک دن 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفہ کا دن 10,000 دنوں کے برابر ہے، یعنی فضیلت میں، اجر اور ثواب میں، کہ ایک دن 1000 دن کے برابر، اور عرفہ یوم عرفہ جو حج کا دن ہوتا ہے وہ 10,000 دنوں کے برابر اجر کے لحاظ سے، اجر کے اعتبار سے 10,000 دنوں کے برابر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک کہ قربانی نہ کر اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کٹوائے، اپنے بال نہ کٹوائے اور اپنے ناخنوں کو بالکل نہ کتروائے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کتروائے،
ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جو آدمی بقر عید کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ قربانی کے لینے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ یہ مستحب عمل ہے، مستحب عمل ہے، یہ مستحب عمل ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے تو وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کٹوائے۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ مستحب عمل ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے بالوں کو کٹواتا ہے، اپنے ناخنوں کو کترواتا ہے تو وہ کہے کہ یہ واجب ہے اور میرے گناہ ہو گئے۔ نہیں، یہ مستحب عمل ہے، اجر ہے۔ اور جس کی قربانی نہیں ہے وہ بھی ان قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کرے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس کے ساتھ مشابہت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گی۔ اور کم از کم عید، ایک صحابی رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا، یہ کم از کم قربانی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی جانور نہیں خرید سکتا، کسی کی وسعت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اس کی ان ایام کے عید کے دن کی قربانی، کم از کم قربانی کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا قربانی کے روز عید منانے کا، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اگر مجھے کچھ میسر نہ آئے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جانور نہیں ہے قربانی کروں، میرے پاس کچھ میسر نہ آئے سوائے اس اونٹنی یا بکری وغیرہ کے جو دودھ دھونے کے لیے عاریتاً کسی سے لی ہے یا کرائے پر ملی ہو، تو کیا اس کی قربانی پیش کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے بال کترواؤ، ناخن کاٹو، مونچھیں پست کرو اور منہ زیر ناف صاف کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بس یہی تمہاری قربانی ہے، یہ کم از کم قربانی ہے۔ اور پھر مبارک ان 10 دنوں میں جو مبارک دن آ رہا ہے یوم عرفہ، اس کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ قانون ہے، اللہ جل شانہ، علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ جہاں گناہوں کی معافی کا فرما رہے ہیں وہاں مطلب صغیرہ گناہوں کے، لیکن اللہ جل شانہ من والہ قانون اور ضابطے کے پابند نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف فرما سکتے ہیں۔ تو فرمایا یوم عرفہ کا روزہ ہر ایک 10 دن ہے، 9 دن ہے، تو 9 دن میں ہر ایک روزہ 1 سے لے کر 8 تک ایک سال کے روزوں کے برابر عبادت کا اجر ہے۔ لیکن جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، یوم عرفہ، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پچھلے سال کے گناہ معاف، جو آئندہ آنے والا سال ہے اللہ جل شانہ اس میں بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ان اعمال کی برکت سے اللہ جل شانہ مسلمان مومن کو نیک اعمال کی توفیق ہمت نصیب فرماتے، گناہوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے۔ اللہ مجھے عمل کرنے کی آپ سب کو توفیق